نے جو ایلین سرٹیفکیٹ ہے، جو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ہے، اور جو سکسیشنل سرٹیفکیٹ ہے، 3-4 کام یہ نئے جو چیئرمین نادرا طارق آئے ہیں انہوں نے اچھا کیا ہے، اور ہم فیوچر کے لیے بھی پرائم منسٹر سے گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں کہ نادرا نے کیسے چلانا ہے. سو نادرا کی حد تک انشاءاللہ 3-4 دن اسی ہفتے میں آپ کو ڈیٹیل بات ہوگی. سو آج میں اس کو دیکھنے آیا تھا. دوسرا، میں محرم الحرام کے لیے تمام عزاداراں سے درخواست کروں گا کہ وہ NCOC کے SOPs کو فالو کریں. اس ملک میں اسرائیلیز، انڈینز اور NDS اس ملک کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ان کا ایجنڈا جو ہے، جو انہوں نے میڈیا میں ہمارے خلاف دنیا میں یلغار کی ہوئی ہے، سو ان کا ایجنڈا یہ ہے پاکستان کو سرحدوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے، اندر سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. اور میں بہت سختی سے انڈین وزیر داخلہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد بھیج رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ ان کا غیر ذمہ دارانہ سوچ کا اور غیر ذمہ دارانہ ان کا بیان ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو ہمارے شکوک ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف پرابلمز کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ساری فینسنگ ہوئی ہے، اس لیے مقبوضہ کشمیر میں کسی دہشت گرد کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر وزیر داخلہ انڈیا کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کرے. اور باقی اللہ کے فضل و کرم سے میں خود بھی 4 صوبوں میں اگر وقت ملا تو جاؤں گا، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ سیکیورٹی کو محرم الحرام میں دیکھا جائے. اور تمام چیف سیکرٹریز کو میں آلریڈی ہدایت کر چکا ہوں، اور تمام IGs کو بھی کہہ چکا ہوں کہ بھئی ہمیں تمام عزادارانہ کے جلوسوں کو فل پروف سیکیورٹی دینی ہے. اور اس دن 1-2 دن میں ہم بتا دیں گے کہ فاٹا میں ہم نے آج کیا ہے صرف کہ فون کی بندش کی ہے 3G اور 4G کی، آج سے 10 محرم تک رہے گی. باقی بھی بتا دیں گے. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑیں گے نہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑیں گے نہیں. اور یہ ملک کے حالات اور واقعات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی قومی ذمہ داری کا ثبوت دے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لے. اینی کویسچن؟ ٹھیک ہو گیا، وہ بیان دینے کا تو اس کو نہیں، وزیر داخلہ کو میں روک سکتا نا، لیکن ہماری تمام ہمدردیاں مقبوضہ کشمیر کی جد و جہد آزادی کے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی دخل اندازی نہیں ہو رہی. یہ جو کچھ انہوں نے بیان دیا ہے یہ سراسر غلط ہے. جی جو 7 ملین بائیو میٹرک سے پہلے ID کارڈ جاری ہوئے ہیں، سب کے سب کو رینیو کرنے لگے ہیں. اور اس وقت کیونکہ انگوٹھے والا نظام نہیں تھا اور ہاتھ سے شناختی کارڈ بنتا تھا، اور اس وقت جعلی شناختی کارڈ بن گئے. سو تمام جعلی شناختی کارڈوں کو ختم کر رہے ہیں، اور جن افسروں نے ان میں مدد کی ان سب کو نادرا سے نکال رہے ہیں. تمام لوگوں کو نکال دیں گے جو ملوث پائے گئے 2 نمبر کے کارڈ بنانے میں. شیخ صاحب، اتوار کے دن اسلام آباد ایئرپورٹ سے 15 لوگ جو ہیں وہ جعلی ویزے پہ یار یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ کیا کرو. یہ انٹیریئر منسٹری کی پریس کانفرنس میں آپ جب بھی سوال کرتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں کہ فلانا کھوکھا چک کے لایا گیا. تو چھوڑو یار. دیکھیں، محرم الحرام کے حوالے سے فل پروف ہم سیکیورٹی کا بندوبست کر رہے ہیں. اور ابھی ایک بھائی نے جو بات کی افغان ایشو پہ، ہم نے منسٹری آف انٹیریئر صرف انویسٹیگیشن کے لیے ہم نے ساری انویسٹیگیشن فارن آفس کی موجودگی میں جو افغانستان کا ڈیلیگیشن آیا تھا، کل چلا گیا، ان کو پرووائڈ کرنی ہے. اور کل جو ECC کی ECL میں ڈالنے کی میٹنگ ہوئی ہے، کل وہ
نوید مقد کے سارے قاتل کے سارے باپ کو بھی، اس کی والدہ کو بھی، اس کو بھی، سب لوگوں کو ECL میں ڈال دیا گیا. سو اس نور مقد کے قاتلوں کا جو لوگ کیس میں ملوث پائے گئے ہیں، کل میٹنگ ہوئی ہے ECL میں ڈالنے کی، سو ان کو ECL میں ڈال دیا گیا ہے. اور جہاں تک ابھی آپ نے پوچھا ہے، ہمارا کام ہے انٹیریئر منسٹری کے اندر بارڈر مینجمنٹ ضرور آتی ہے. دھاسو کے بارے میں ساری کیس الحمدللہ پاکستان کی ایجنسیز نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے زبردست کام کیا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو میں سمجھتا ہوں فارن منسٹر چائنیز کے ساتھ مل کے اس کو محرم کے بعد یا محرم میں جو وہ بہتر ٹائم سمجھے، میں سمجھتا ہوں یہ فارن آفس کا کام ہے. ہمارے ذمے، ہماری ایجنسیز کے ذمے اور ہمارے اداروں کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو ایک اسرائیلیز نے اور انڈینز نے اور NDS نے اور پاکستان دشمنوں نے جو کوشش کی ہے، اور باہر کا میڈیا جس طرح پاکستان پر ملبہ ڈال رہا ہے افغانستان کا، یہ ساری چیزیں شکست کھائیں گی. پاکستان نے 70-80 ہزار لوگوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہم امن کے دائی ہیں، ہمارا افغانستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور افغانستان کی سلامتی جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک بڑی سپورٹ ہے. اور یہ جو باتیں بنائی جا رہی ہیں اور جو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اچھالی جا رہی ہیں، یہ سب پلان ہیں. پاکستان افغانستان کے سارے بارڈر ہمارے سیل ہیں، حتیٰ کہ چمن کے ذریعے جو فروٹ وغیرہ جاتا ہے وہ بھی بند ہے. چمن بارڈر سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے. سو افغانستان جانے اور افغانیوں کا مسئلہ جانے، پاکستان کسی صورت میں اس میں شامل نہیں ہے. امن کے لیے ہے، اور امن کے لیے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف پہلے بھی جانوں کا نذرانہ کیا ہے، اور امن کے لیے پاکستان. لاسٹ 3 کویسچن آپ کا ہو گیا زیادہ. دیکھیں، افغان سفیر کی بیٹی سے ہم نے حکمت کو اور ان کو کہا کہ وہ ہم سے آن لائن دیں، اور ہم نے ان کا جرمن، وہ خود جرمن چلی گئی ہیں، سالم ہے وہاں کی، ان کا جرمنی کا جرمن فون بھی مانگا ہے، سم بھی مانگی ہے، لیکن وہ تعاون نہیں کر رہے. ہم نے اپنی ساری فوٹیج تھرو فارن آفس ان کو دے دی ہے. دیکھیں، میں نے آج یہ ہدایت کی ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں مستقبل کے، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ سمارٹ ID کارڈ جو پرائم منسٹر کے آنے پر اس کو پیش کیا جائے گا، میری یہ خواہش ہے کہ ہم ID کارڈ کو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی، اسلحہ لائسنس کے لیے بھی، اور اس کو ہم اس کی رینج وائڈ رینج کریں. ایک ID جس کے پاس سمارٹ ID کارڈ ہوگا، وہ اس کو مختلف کارڈوں سے جان چھٹ جائے، اور مختلف جگہوں سے دیکھیں. یہ سکسیشنل سرٹیفکیٹ کوئی معمولی بات نہیں جو عمران خان کے دور میں ہوا ہے. اور ویکسینیشن میں کیونکہ وہ جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں انہوں نے اس ویکسینیشن کو مان نہیں رہے، اس لیے ہم نے ایک اور خانہ بنا دیا. وہ کل پرسوں سے وہ بھی پڑ جائے گا کہ جنہوں نے دوسری اس ویکسین بھی ڈوز لگوا لی ہے، سو وہ بھی اس میں اندراج کر دی جائے گا. تھینک یو ویری مچ.